بیوی مشکل ترین چیپٹر ہے جناب ہے. یہ تو وہ چیپٹر ہے کہ حل ہی نہ ہوئے. آپ تو نہ کہیں ببو صاحب، آپ مشکل ترین ہسبینڈ ہو سکتے ہیں. آپ مشکل ترین ہسبینڈ ہیں کیونکہ آپ کی بیگم پڑھی لکھی ہے، بلکہ بیگم بیگم ہم جو بیگم کہتے ہیں یہ انفیکٹ ٹرکی سے آیا ہے یہاں پہ لفظ، اور اصل لفظ ہے بیگم. اچھا جی، بیوی کس زبان کا لفظ ہے؟ بیوی سنسکرت نہیں ہے. بیوی آپ جب تلاش کریں گے نا کتابوں میں، ڈکشنریز میں، آپ کو اس کا منبع، اس کی ایٹیمالوجی، اس کا اوریجن کہیں سے نہیں ملے گا. اسی کا سراغ ہم نے لگانا ہے کہ بیوی کا لفظ کہاں سے آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارسی میں بی بی کہتے ہیں، بی 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 بیوی بن گیا، لیکن تاریخ کچھ اور کہتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ ترکی لفظ بیگم جب ایبریویٹ کیا جاتا ہے تو اسے بی کہتے ہیں، بی ایسا ہے. اور جب بیوی بات نہیں سنتی، بار بار کہنے پر کوئی سوال پوچھیں تو جواب نہیں دیتی، تو بی نہیں سن رہی تو پھر بی وہاں پہ ریپیٹیشن آ جاتی ہے. جس طرح تسی نہیں کہتے پی پی. سر وی کیسے ہو گیا؟ جب آئی پنجاب میں ہائے ہائے ایتھے آیا ہی وہ بیرا. تو واؤ اور بے کا بہت لین دین ہے آپس میں. بالکل ہے. بیوی تو ویرا بیرا بن گیا، اور بی بی بیوی بن گئی. وائف انگلش کا لفظ ہے یہ. وائف انگلش کا. پھر ہسبینڈ، ہاؤس بینڈ. اب یہ تم اس پہ پرسنل اٹیک کر رہے ہو، ہاؤس بینڈ نہیں ہے، ہاؤس باؤنڈ. کہ انگریز خواتین کا خیال یہ تھا کہ اس کو کلے سے باندھ کر رکھو، اس کو باہر نہیں جانے دینا. ہاؤس باؤنڈ یعنی کہ گیا نا تو واپس یہی آنا، لوٹا تو میرے پاس آیا. اچھا جی، شوہر. شوہر بھی وہی ہسبینڈ ہی ہے. شوہر فارسی کا لفظ ہے. شوہر کے حوالے سے ایک لطیفہ بڑا دلچسپ ہے. مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی گوہر، تیسرے تھے ذوالفقار علی. تو ایک بڑی خوش شکل خاتون ان سے کہتی ہیں کہ تمہارے دونوں بھائی، ایک محمد علی جوہر ہے، دوسرا شوکت علی گوہر ہے، تم صرف ذوالفقار علی. تو کہتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو ذوالفقار علی شوہر بن سکتا ہوں. کیا پروپوزل تھا. شوہر شوہر بیچارہ ہسبینڈ. لیکن یہ بات طے ہے کہ بیوی بس ایسے ہی آن ٹپکی ہے، بیوی کسی مستند لغت میں موجود نہیں. اچھا جی، گڈ بائے. اوکے سر. گڈ بائے ایک ایکسپریشن ہے خدا حافظ کا، جو اوریجنلی گاڈ بی ود یی، جی ہاں ہی اولڈ انگلش ہے، تو پھر گاڈ بی ود یو ہو گیا. اب سوال یہ کہ گاڈ بی ود یو، اتنا لمبا فکرہ گڈ بائے پہ کیسے آیا؟ ہوا کیا ہوگا؟ جی آ گیا وہ بندہ پھر. اس نے سنا ہوگا نا کہ جب بہت سے لوگ، 5-6 لوگ زور زور سے کسی کو گاڈ بی ود یہ کہہ رہے ہوں گے تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی. وہ جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ ایسے ہی کم کھڑا ہے. اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں گڈ بی کے آگے پتہ نہیں کیا ہے. وہ بوڑا ہے تھوڑا یار، ایڈا نلائق اور بوڑا، اور تو رج کے ویلا. ویلا کیوں؟ ویلا بھی ایویں سارا دن وارا کرتی بھی روٹی تیرے پیو نے کماؤنی. تو اس نے اس کو گڈ بائے سمجھ لیا اور یہی رائج ہو گیا، اس لیے کہ یہ مختصر ہے اور اس میں فلو ہے. اور دیکھیں بی وائی کے بعد ای ہے، تو یہ جو ہے نا اس سے پہلے اس نے بی لگا دیا. گاڈ بی والا جو بی تھا اٹھا کے اس نے یہ سے پہلے لگا دیا. تو اس نے اپنی ڈائری میں جو رپورٹنگ کی اس نے ٹھیک کہا ہے کہ کسی حد تک نالائق بھی تھا وہ. تو گڈ بائے ویسے اچھا ہے، شارٹ کرتا نا. ہاں شارٹ کر دیا اور اچھا ہی ہے. اچھا ہے، شارٹ کر دیا. ببو رانا. جی سر. بےہودہ لفظ ہے. بےہودہ کا مطلب کیا ہے؟ بےہودہ بالکل ہی جڑا مطلب غیر شائستہ، جی سر. لتھی چڑی کوئی نہیں، جسے کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. نہیں. اچھا، لتھی چڑی، ہائے ہائے. ابھی آپ کے منہ سے بہت خوبصورت ایکسپریشن نکلا ہے. مجھے یہ بتائیے، اور میں ایک دفعہ کروا چکا ہوں آف کیمرہ، کہ اسے تو لتھی چڑی نہیں. تسی میں نہر دے بارے دسے. دریا، دریا، ندی، ندی. لتھی اتری ہوئی، چڑھی ہوئی، پل تو گیا نہیں. یعنی اسے اس سے کوئی غرض نہیں
کہ ندی لتھی ہوئی ہے یا ندی چڑھی ہوئی ہے, اس نے پار جانا ہی جانا. بات پہنچ گئی نا ادھر ہی. کس نے جانا تھا پار؟ سونی نے. یہ اس پرسپیکٹو میں استعمال ہوتا ہے کہ لتھی چڑھی کوئی نہیں نا. ایک تو یہ کہ اسے ڈر کوئی نہیں ہے, اور ایک کانوٹیشن یہ ہے کہ اسے کوئی شرم حیا کوئی نہیں, اس نے اس انہولی ٹرپ پہ جانا ہی جانا ہے. اچھا بےہودہ, بےہودہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب سمجھا جاتا ہے غیر شائستہ, فاش, اور اس طرح کا. بےہودہ کا مطلب ہوتا ہے بیکار, بیکار, یوز لیس, اور دوسرا خالی. اچھا جی ببو, ہاں جی ابو, واہیات, اس کا مطلب میں نے ٹھیک کہا ہے, واہیات. اللہ دی قسم, میرے والی سارے سیگمنٹ دا منہ ہو گیا. یہ واہیات جمع ہے. یہ کہنا کہ یہ لڑکا واہیات ہے, اس میں دو غلطی. ایک تو واہیہ سنگولر, واہیات پلورل, اور دوسرا یہ فیمنن ہے, یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کی میسکولن فارم کیا ہوئے گی؟ واہیہ ہے ہی فیمنن. واہیہ بہت پتلی دبلی سکنی لڑکی. اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے واہیات کا بنایا ہوا ہے مطلب کہ فضول, بیہودہ, ولگر, ولگر بھی. اب ہوا کیا ہوگا؟ او آیا جی پھر ویلیاں دا استاد. بازار میں 3-4 دبلی پتلی لڑکیاں سکنی قسم کی گزر رہی ہوں گی, ہاں جی, اور وہ کوئی شرارتیں کر رہی ہوں گی آپس میں. ہوتا ہے گزرتے ہوئے ہنسی, کسی بات پہ ہنسی چھوٹ جائے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں رکتی؟ کیوں سر؟ آپ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہنسی وہ جسے آپ روکنے کی کوشش کریں بہت تنگ کرتی ہے اور بڑی مشکل سے رکتی ہے. تو وہ گزر رہی ہوں گی, تے وہ نال ہولی ہولی سائیکل تے آ رہا ہوگا پیچھے. وہ رکا ہوگا, اس نے سائیکل ساتھ کھڑا کیا ہوگا. ہاں جی, تو ایک پڑھے لکھے شخص نے کہا ہوگا انہیں کیا یہ واہیات جا رہی ہیں, انہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے سوچا ہوگا یہ جو حرکت کر رہی ہے نا یہ واہیات ہے. بھائی بہت ہی بے وقوف قسم کا انسان ہے. پاگل جہا ہے, اینو اندر کروا دیو. یہ مینوں ملاؤ, مینوں گولی مار دینی ہے. چنگیاں پڑیاں کڑیاں نو واہ یاد بنائی تھا جی. لوکی بھی پاگل بھی وہ پیچھے لگ گئے, انہوں پہلے پوچھ تے لوگ. اچھا جی, آج کا شعر ظفر اقبال صاحب کا. جی, رابطہ کوئی نہ کچھ عرض گزاری رہے گی. رابطہ کوئی نہ کچھ عرض گزاری رہے گی, غیر مشروط محبت ہے یہ جاری رہے گی.